بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ برف میں پھنسا اس برف کو ہٹانے کی تگ و دو کر رہا تھا جو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کاندھے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور زخم کی وجہ سے ہوتے درد کے باعث اسے اپنا کاندھا سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کاندھے میں جلن ہو رہی تھی جبکہ سردی کی وجہ سے اس کا جسم بھی سن پڑ رہا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک بس برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ یہ سیاچن کی پہاڑیاں تھیں جہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور وہ پچھلے 1 مہینے سے یہاں تھا اور پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور کبھی بھی اسے اس برف میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج اچانک ہی وہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے ان پر دشمنوں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ اس برف میں اس طرح پھنسا تھا کہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود برف میں دھنسا ہوا تھا، بازو بھی برف کے اندر تھے اور اب اس کا چہرہ بھی برف میں دھنستا جا رہا تھا۔ وہ خود کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوا مسلسل مدد کے لیے چیخ رہا تھا، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کو آتا۔ ابھی وہ ٹھٹھرتا ہوا زور زور سے چیخ رہا تھا جب اچانک اسے اپنے گرد برف پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے گرد برف تپنے لگی تھی جس کی حرارت سے اس کا وجود گرم ہونے لگا اور اسے سکون ملنے لگا۔ برف مسلسل پگھلتی ہوئی اس کے گرد سے ہٹتی جا رہی تھی، لیکن اس بیچ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے وہ وہاں اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کوئی ہے۔ یہی سوچ کر جب اس نے نگاہ اٹھا کر دائیں جانب رخ موڑ کر دیکھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی عورت پر پڑی، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی کیونکہ وہ عورت، اس کا نام زین تھا، محمد زین، جو ایک فوجی تھا اور آج کل اس کی ڈیوٹی سیاچن کے پہاڑوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور وہ پچھلے 6 سالوں سے فوج میں تھا اور ایک فوجی کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا ہر 1 سال بعد کسی دوسرے شہر ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک شہر میں ٹک کر نہیں رہ پاتا تھا بلکہ اسے شہر شہر جانا پڑتا تھا۔ اس کے گھر میں ٹوٹل 4 افراد تھے، 1 بھائی، 1 ماں اور 1 بہن۔ اس کا چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا جبکہ بہن شادی شدہ تھی۔ وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ بھائی سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا تھا جبکہ ماں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی اور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ باپ آج سے 4 سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ جہاں اس کا باپ ایک بے حد شریف اور ملنسار شخص تھا، وہیں اس کی ماں اور بہنیں بے حد چالاک عورتیں تھیں جن کا نخرہ ان کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تو وہ پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی بلکہ اپنے علاوہ سب کو ہی حقیر سمجھتی تھی۔ زین کی بہن اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، جو خود بھی ایک لڑکی تھی لیکن ہر لڑکی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی اور 2 بھائیوں کی اکلوتی اور بڑی بہن ہونے پر اطراتی نہ تھکتی۔ وہ اس بات کا اپنے بھائیوں پر روب جھاڑتی اور ان کی زندگی کا ہر فیصلہ خود لیتی تھی کہ وہ ان کی بڑی بہن ہے اور وہ ان کے لیے صحیح فیصلہ ہی لے گی، پھر چاہے وہ فیصلہ اس کے بھائیوں کے لیے غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو۔ زین ایک کمگو اور تھوڑا سا بیوقوف لڑکا تھا جسے اپنی ماں بہن ہی صحیح لگتی تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا جس سے وہ جو چاہے جیسے چاہے کروا لیتی تھی کیونکہ وہ اسے دبا کر رکھتی تھی۔ ایک وہی تو تھا جو ان کو کما کر کھلا رہا تھا کیونکہ باپ تھا نہیں اور چھوٹا بھائی بھی ابھی پڑھ رہا تھا جو زین سے زیادہ چالاک اور گھنا میسنا تھا۔ زین کی ماں اور بہن نے زین کے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کی کیونکہ اس کی عمر شادی کے لائق ہو گئی تھی۔ انہیں ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو بھولی بھالی ہوتی اور ان کے آگے زبان نہ لڑاتی بلکہ وہ جو کہتے چپ چاپ بغیر کسی چوں چرا کے مانتی جاتی، اور یہی نہیں بلکہ اس سے سارا کام بھی کرواتی۔ ان کی تلاش جلد ہی ختم ہوئی تھی اور انہیں اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے ایک ایسی لڑکی مل گئی تھی جو بے حد بھولی بھالی تھی اور زین سے زیادہ پڑھی لکھی اور کماؤ پوت تھی۔ رشتہ پکا ہو گیا اور منگنی کی رسم ادا کر دی گئی جس میں زین کے گھر والوں نے لڑکی کو انگوٹھی بھی نہ پہنائی، البتہ کھا پیر کر ڈکار مار کر گھر آ گئے۔ لڑکی والوں کو زین کی ممانی کا رویہ عجیب لگا تھا، انہیں وہ خوش نہیں لگی تھی مگر پھر وہم سمجھ کر ٹال گئی۔ زین کا لڑکی سے یا لڑکی کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا کیونکہ اس کی چالاک ماں بہن نے اسے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اپنے سسرال والوں یا ہونے والی بیوی سے کوئی رابطہ رکھے۔ منگنی کو یوں ہی 4 مہینے گزر گئے اور زین کی ماں ایک دفعہ بھی اپنے ہونے والی بہو سے ملنے نہ گئی۔ اس سے ملنے جاتی تو نہ صرف پیسے دے کر آنے پڑتے بلکہ شاید کپڑے بھی لے جانے پڑتے۔ وہ تو خیر نہ گئی لیکن لڑکی والے زین کے لیے کپڑے اور جوتے وغیرہ لے کر آ گئے
اور جاتے ہوئے پیسے بھی دے کر گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے مگر پھر زین کی ماں عید لے کر لڑکی کے گھر گئی اور وہاں سے آنے کے 2 دن بعد لڑکی والوں کا انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ لڑکی کو کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے مختلف انواع و اقسام کے کھانے بنائے گئے۔ زین کی بہن نے لڑکی کو میسیجز پر کافی باتیں سنائی جس سے لڑکی کا خون بھی کھول اٹھا، اور اس نے جو باتیں لحاظ کے مارے دبائی ہوئی تھیں وہ سب اس کو سنا کر اپنی بھڑاس نکال لی۔ اس نے اب کی بار کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا کہ اب جب رشتہ ہی نہیں رکھنا تو ڈر کس بات کا۔ 5 مہینے کی بھڑاس اور ان کی کنجوسی کا اس نے کٹا چٹا کھول کر زین کی بہن کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ بل بلا کر اسے منہ پٹ کہہ گئی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اپنے جذبات کا مذاق اڑانے والوں کو ان کی کڑوی اور گندی حقیقت دکھا کر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ زین اس سارے معاملے میں کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ اپنی ماں بہن کی باتیں سن کر خاموشی سے ان کے فیصلے کو مان گیا تھا۔ اس کی ماں بہن اب اس کی کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی تھی اور اس کے لیے پھر سے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ آج کل زین کی ڈیوٹی سیاچن پر لگ گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ سیاچن کے پہاڑوں پر نہ جائے، مگر اس کے نہ کرتی بھی اس کو وہاں جانا پڑا۔ پہلے تو وہ ہر 2 مہینے بعد گھر جاتا رہتا تھا اور 15-20 دن بعد اپنے گھر میں گزار کر واپس آ جاتا، مگر اب شاید وہ کئی سالوں تک واپس نہیں جانے والا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ اسے اس لڑکی کی بد دعا لگی ہے جس سے انہوں نے بلا وجہ رشتہ توڑا، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، جسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اسے یہاں 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اکثر وہ لڑکی اس کی سوچوں میں چلی آئی تھی، جس سے منسوب ہوئی تھی، مگر پھر منگنی ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ہر بار اس کے خیالوں کو جھٹک کر رہ جاتا، اسے 1 مہینے میں ہی اس کا حلق خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ اخیر کی ٹھنڈ تھی یہاں، جس سے وہ کافی بیمار پڑ گیا تھا، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ ہر طرف اتنی برف تھی کہ برف کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں تک نگاہ دوڑاؤ وہاں تک صرف برف ہی برف ہوتی تھی، جیسے صحرا میں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، ویسے ہی سیاچن کے پہاڑوں میں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ جہاں نئے آنے والے لوگ شروع میں اس برف کے عادی نہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے تھے، اور ایسا ہی زین کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اس شدید سردی کا عادی نہ ہونے کی وجہ سے کافی بیمار پڑ گیا تھا اور پورا 1 مہینہ بیمار رہا تھا، لیکن 1 مہینے بعد وہ بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا جسم ان پہاڑوں کی آب و ہوا کا عادی ہونے لگا تھا۔ صحت یاب ہوتے ہی اس نے باقی فوجیوں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو سنبھال لیا تھا۔ یہاں کا نظام ہی الگ تھا۔ اکثر ان کا پینے والا پانی جم جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اکثر وہاں آگ نہ جلتی، جس سے کھانا کچا پکا رہ جاتا۔ ایسے میں وہ لوگ سلنڈر کا استعمال کرتے تھے تاکہ کھانا وغیرہ کچا نہ رہ جائے۔ اسے یہاں کام کرتے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے کام سے خوش رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ لوگ پیٹرولنگ کر رہے تھے جب اچانک کہیں سے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ملک کے دشمن تھے جو ان فوجیوں پر حملہ آور ہوئے تھے، جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سیاچن کے ان برفیلے پہاڑوں میں موجود تھے۔ ہر طرف سے گولیاں اور بارود سے بھرے بم برس رہے تھے۔ ایسے میں وہ لوگ خود کو بچاتے دشمنوں کو مار گراتے جا رہے تھے۔ وہ خود بھی دشمنوں سے لڑتا، انہیں نقصان پہنچاتا، ایک برفیلے ٹیلے کی اوٹ میں ہوتا دشمنوں پر گولیاں برسا رہا تھا۔ اچانک ایک دشمن اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اچانک ہی زین پر گولی چلائی تھی۔ زین نے خود کو بچانے کی کوشش میں پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی، مگر تبھی اس کے پیروں کے نیچے موجود برفیلی زمین پھٹی تھی اور وہ برف کے ساتھ پیچھے ڈھلوان پر گرا تھا، اور اسی گرنے اور سنبھلنے کے بیچ دشمن کی گولی اس کے کاندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ درد سے نڈھال ہوتا پیچھے کو گرا تھا اور پھر نیچے کو لڑھکتا چلا گیا تھا۔ اس کے کاندھے سے خون بہنے لگا تھا اور سردی کی وجہ سے اسے اپنا جسم ٹھٹرتا اور زخم گہرا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ جلن الگ تھی جبکہ خون بہنے سے کمزوری الگ ہو رہی تھی۔ گرتا گرتا وہ ایک کھڈے میں جا گرا تھا اور پھر اوپر سے پڑنے والی برف اس کے گرد جمتی ہوئی اسے اس کھڈے میں دھنسانے لگی تھی۔ اوپر سے برف مسلسل اس پر گر رہی تھی جس سے وہ اس کھڈے میں پھنسنے لگا تھا۔ اوپر اٹھنے کی کوشش میں وہ مسلسل ناکام ہو رہا تھا کیونکہ ایک تو زخم میں ہوتے درد کی وجہ سے وہ اپنے کاندھے کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا، دوسرا خون بہنے کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ اتنی برف ہٹا کر خود کو اس کھڈے سے نکال پاتا۔ تھک ہار کر اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا کیونکہ اب اس میں ساری سکت ختم ہونے لگی تھی۔ وہ زور لگا لگا کر تھک گیا تھا، اوپر سے پھر کسی دشمن نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا۔ شاید ان کے خیال میں وہ مر چکا تھا کیونکہ وہ اوپر والی پہاڑی سے نیچے ڈھلوان میں گر گیا، یہاں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوتا کمزوری کے باوجود چیخنے کی کوشش کرنے لگا،
تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے، لیکن اس کی آواز اتنی زیادہ نہیں تھی کہ دور تک جا سکتی۔ وہ خود کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوا مسلسل مدد کے لیے اونچی آواز میں چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کو آتا۔ ابھی وہ ٹھٹرتا ہوا زور زور سے چیخ ہی رہا تھا جب اچانک اسے اپنے گرد برف پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے گرد برف تپنے لگی تھی، جس کی حرارت سے اس کا وجود گرم ہونے لگا اور اسے سکون ملنے لگا۔ گرماہٹ ملنے سے اس کے زخم میں بھی درد کی کمی ہونے لگی اور اس کے زخم سے بہتا ہوا خون بھی خود بخود ہی رک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے کاندھے کو دیکھا، جس سے اب خون بہنا بند ہو چکا تھا اور درد بھی کم ہو گیا تھا۔ برف مسلسل پگھلتی ہوئی اس کے گرد سے ہٹتی جا رہی تھی اور پگھلتی ہی جا رہی تھی، لیکن اسی بیچ اسے اچانک محسوس ہوا کہ جیسے وہ وہاں اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کوئی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے دل و دماغ میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی تھیں کہ خدا نے کسی کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ کسی کی موجودگی کا سوچ کر اس نے نگاہ اٹھا کر دائیں جانب رخ موڑ کر دیکھا کہ وہاں موجود شخص سے مدد مانگے، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے اٹھی تو نظر دائیں رخ پر بیٹھی عورت پر پڑی، مگر اس عورت پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، کیونکہ وہ عورت آنکھیں بند کیے اس کی طرف رخ کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ عورت بے حد حسین تھی، لیکن اس کے دانتوں سے لہو ٹپک رہا تھا جو اس کے حسین چہرے کو بھیانک بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ بے حد حسین تھی، بے حد گورا رنگ تھا، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی گہرے نیلے رنگ کی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ جسم پر اس نے گھیردار سفید رنگ کی عبا پہن رکھی تھی۔ سفید رنگ کی عبا میں وہ برف کی سفید شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنا پڑھنا روک کر اس کی طرف دیکھا۔ جو کراتا وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اچانک ایک حسین لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر چونکا تھا، کیونکہ ان سیاچن کے پہاڑوں میں فوجیوں کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں اس لڑکی کی یہاں موجودگی اس کے لیے حیرانی کا باعث ہی تھی۔ وہ لڑکی یوں پتلے سے عبا میں ملبوس تھی جیسے اسے سردی بالکل نہیں لگ رہی ہو، نہ ہی اس کے انداز سے اس بات کا احساس ہو رہا کہ اس پر اس شدید سردی کا کوئی اثر ہو رہا ہے۔ وہ یکٹک حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے اس بات کا بھی احساس نہ ہوا کہ اس کے گرد جمی ساری برف پگھل چکی ہے۔ اسے خود کو گھورتے دیکھ کر اس لڑکی نے کہا کہ اب باہر آ جاؤ۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ چونکا اور پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ جہاں کھڈے میں اب صرف وہ تھا، جمی ہوئی برف کہیں نہیں تھی۔ وہ سر ہلاتا اس کی بات مان کر کھڈے سے باہر آنے لگا، جب اچانک وزن پڑنے سے اس کا کاندھا پھر سے درد کرنے لگا اور وہ زور زور سے کراہنے لگا۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور اسے سہارا دے کر کھڈے سے باہر نکالا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے ہی اس لڑکی کے ہاتھ اس کے بازو سے لگے، اس کا جسم بے حد تپنے لگا تھا۔ اسے شدید حبس خود میں سرایت ہوتی محسوس ہوئی تھی اور سردی کا جیسے نام و نشان بھی نہیں رہا تھا۔ عجیب سی حرارت اس لڑکی کے جسم سے اٹھ رہی تھی جو اس کے وجود میں بھی حلول کر گئی تھی۔ وہ اس عجیب سے احساس کو کوئی نام نہ دے سکا اور اس کا سہارا لے کر کھڈے سے باہر آ گیا۔ خون بہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور پھر وہ زیادہ دیر تک اپنے حواس بحال نہیں رکھ سکا تھا، بلکہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں وہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے خود کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس کا جسم بھی بے حد بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اٹھ کر بیٹھا اور اپنی کن پٹی دباتا ہوا ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اس وقت ایک غار میں تھا اور اس کے نیچے شیر کی کھال کا بستر بچھا ہوا تھا جو کافی نرم اور آرام دہ تھا۔ غار میں جگہ جگہ پتھروں کی دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں جن کی روشنی سے غار میں اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ دھان پان سی لڑکی اسے اکیلے کیسے غار میں لے کر آئی، جبکہ وہ تو بے ہوش تھا، خود سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی حیرت کو پسے پشت ڈال کر اس نے اپنے زخم کو دیکھا جس پر سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت اب نارمل تھا۔ اس غار میں سردی کی شدت بھی ذرا کم تھی، جس پر اسے حیرت ہوئی تھی، مگر پھر وہ سر جھٹکتا کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ لڑکھڑاتا ہوا غار سے باہر جانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب اچانک اسے اپنے پیچھے سے مدھر سی دھن سنائی دی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو غار کے ایک کونے میں وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور ابھی بھی سفید لباس میں ہی ملبوس تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے اور وہ ہاتھ میں بانسری پکڑے اس پر ایک مدھر سی دھن بجا رہی تھی۔ وہ چونک گیا تھا اور حیرت کا شکار بھی ہوا تھا،
کیونکہ جب اسے ہوش آیا تھا تو وہاں اس غار میں وہ اکیلا ہی تھا، اور اس کے علاوہ اس غار میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے یہ لڑکی اچانک سے کہاں سے آ گئی تھی۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور نرمی سے پلکیں جھپکتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ جو جو وہ پلکیں جھپکتی بغور اسے تکتی جا رہی تھی، ویسے ویسے زین کو اپنا دل سینے سے نکل کر اس لڑکی کی طرف جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے وہ لڑکی اچانک ہی اچھی لگنے لگی تھی، اور یہی نہیں بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو چاہنے لگا ہے۔ وہ لڑکی بھی بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بھی اسے چاہنے لگی ہو۔ اور پھر زین کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گئی، مگر جیسے ہی وہ اس کے گلے لگی ایک حدت سی اسے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو خود سے الگ کرتا، اس لڑکی نے کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ حیران ہوا اور پھر خوشی سے کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کے سوال کے بدلے جواب میں محبت کا اظہار پا کر وہ لڑکی کھل سی گئی تھی، اور پھر خوشی سے چہکتے ہوئے اس سے الگ ہوئی اور اسے لے جا کر واپس شیر کی کھال پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اچانک چٹکی بجائی تو زین کے سامنے ایک بڑی سی ٹرے نمودار ہوئی، جس میں طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے، اور کچھ پھل تو ایسے تھے جو زین نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ اچانک سے پھل نمودار ہوتے دیکھ کر خوف سے پیچھے کو ہوا، مگر وہ لڑکی اسے ڈرتے دیکھ کر تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک جن زادی ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، نہ ہی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گی۔ ذہن اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ جن زادیاں کہاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ مگر اس نے کہا کچھ نہیں، بس خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ اس کی حقیقت جان کر بھی وہ اس سے نفرت محسوس نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ اس سے محبت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس جن زادی نے اس کی جان بچائی تھی، وہ بھی تب جب وہ مرنے والا تھا اور بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ اسے نئی زندگی اس جن زادی کی وجہ سے ملی تھی، ورنہ اب تک اس کی لاش برف میں دھسی ہوئی ہوتی۔ اس نے اس جن زادی کی محبت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت میں ڈوبتا جا رہا تھا اور چاہ کر بھی اپنے دل کو اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا وہ اسے محبت سے دیکھتا ہوا بغور اس کی باتیں سن رہا تھا، جو بتا رہی تھی کہ وہ اپنی دنیا سے یہاں آدم زادوں کی دنیا میں آ گئی ہے، کیونکہ اسے اپنے قبیلے کے لوگ بالکل پسند نہیں تھے، کیونکہ اس کے ماں باپ اس پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے اور اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، مگر ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی ناراض ہو کر بغیر کسی کو بتائے بغاوت کر کے یہاں آ گئی۔ وہ کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہی اور آج اسے مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے غرض سے آ گئی، اور یوں وہ اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اس کی محبت کا شکار ہو گئی۔ وہ اب یہی ان سیاچن کے برفیلے پہاڑوں میں رہتی ہی، اس کی زمین پر، اور یہی اس کا گھر تھا۔ وہ اسے اس بارے میں پوچھنے لگی تو وہ بھی اسے دھیرے دھیرے اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا چلا گیا، لیکن اس نے اپنی سابقہ منگنی کا حصہ حذف کر لیا تھا اور اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آدم زادوں ہوں یا جن زاد، کوئی بھی عورت اپنی محبت میں شراکت برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ پوری رات اور اگلا پورا دن وہاں رہا تھا، اور اس دوران اس جن زادی نے زین کی بے حد خدمت کی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے زخم کا معائنہ کرتی، اس پر مرہم لگاتی، اسے طرح طرح کے پھل کھانے کو دیتی تاکہ اسے طاقت محسوس ہو اور اس کا زخم جلدی بھر جائے۔ 2 دن میں ہی زین اس کی محبت کا اتنا اسیر ہو چکا تھا کہ وہ واپس جانے کا تیار نہیں تھا، لیکن پھر فرض کا سوچتے ہی اسے واپس جانا پڑا تھا۔ اس جن زادی نے اسے پلک جھپکتے ہی زین کی چھاونی میں پہنچا دیا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ اس کے سارے فوجی ساتھی اسے زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے اور اسے اس کا احوال پوچھا۔ جب اس نے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا، سوائے اس جن زادی کے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لیا تو وہ سب اس کی ایک جن زادی سے محبت کا سن کر ہنسیں گے۔ تبھی اس نے اس جن زادی کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ زین کا زخم ابھی مکمل طور پر بھرا نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی ہرا تھا۔ تبھی اس کے افسر نے اسے کچھ دن آرام کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسے 15 دن کی چھٹی مل گئی تھی۔ تبھی وہ اگلے ہی دن اس جن زادی سے مل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے اپنے گھر پہنچنے میں پورا 1 دن لگا تھا، اور گھر پہنچنے کے فوراً بعد وہ سب سے ملا تھا۔ اس کی بہن بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مائکے رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اس کے دونوں بچے ہی بے حد بدتمیز تھے۔ دوسروں کے سامنے وہ سلجھے ہوئے رہتے تھے، مگر گھر میں جیسے طوفان مچایا ہوا ہوتا تھا۔
زین کی ماں اور بہن اسے زخمی دیکھ کر بے حد گھبرا گئی تھی اور اس کی خیریت دریافت کرنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ یہ سب جو زین کے ساتھ ہوا ہے وہ اس لڑکی کی بد دعا سے ہوا ہے جس سے منگنی توڑی، جس پر زین کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اگر اتنا ہی ڈر تھا تو نہ توڑتے منگنی، ایک مظلوم لڑکی کی آہیں لی ہیں آپ نے۔ اس کی بات سن کر اس کی بڑی بہن نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، جس پر وہ منہ بسوڑتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زین بھی آرام کرنے کے غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کھانے پر اس کی ماں نے بتایا تھا کہ انہوں نے زین کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ لڑکی بے حد خوبصورت ہے، سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی ہے۔ زین کی بہن نے اسے تصویر بھی دکھائی جسے دیکھ کر اس نے بے دلی سے پرے کر دیا تھا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور پہلی لڑکی کی نسبت سٹائلش اور فیشنیبل بھی، مگر زین کو تو وہ جن ذاتی پسند تھی، پھر کیسے وہ کسی اور سے شادی کر لیتا؟ مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں بولا، کیونکہ اگر وہ انکار کرتا تو اس کی بڑی بہن بڑے ہونے کا روب جھاڑتی، اسے سمجھانا شروع کر دیتی اور اس پر اپنا حکم مسلط کرتی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے۔ زین کی بہن بھی، سیما بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے بچوں کو سلانے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے فون پر کچھ دیر بات کی تھی، جسے اس نے اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا، اور پھر کافی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جب اسے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ نیند میں کسمسائی، مگر گھٹن تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسی گھٹن سے تنگ آ کر اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا، اور اسی دھوئیں کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ لیکن اسے حیرت اس بات کی تھی کہ یہ دھواں آیا کہاں سے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کھانسنے لگی اور اپنے بچوں کو دیکھنے لگی، لیکن وہ پرسکون انداز میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر جھانکنے لگی، مگر سمجھ نہ آیا کہ یہ دھواں آیا کہاں سے ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر جا ٹکرائی۔ اس کا سر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگا اور پھٹ گیا، جس سے خون رسنے لگا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ کسی نے اسے بالوں سے دبوچا اور بار بار اس کے بالوں کو جھٹکا دینے لگا۔ وہ خوف اور درد سے چیختی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ مقابل نے ایک بار پھر اسے جھٹکا دیا تو اب کی بار زمین پر جا گری۔ زمین پر گرتے ہی اس کا سر پھر سے زمین سے ٹکرایا اور خون مزید تیزی سے بہنے لگا تھا۔ وہ اپنے سر کو تھامتی زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی پلٹی تھی کہ اچانک وہ انجان شخص اس کے قریب آیا اور اس کے سر کو تھامتا اس کے سر سے بہتا خون پینے لگا۔ سیما دم ساتھ گئی۔ اس حلیے میں وہ ایک لڑکی لگی تھی جس نے سفید رنگ کا گھیرے دار چوغا نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس کے لمبے لمبے ناخن سیما کو اپنے بازوؤں میں دھستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے اس کے خون کو پیتی جا رہی تھی ویسے ویسے سیما کو کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے ہمت جمع کرتے اس لڑکی کو خود سے دور جھٹکا اور خود کو سنبھالتی کھڑی ہونے لگی۔ دھکا لگنے سے وہ لڑکی غصے میں آ گئی، اس نے سیما کو گردن کو دبوچتے ہوئے اس کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ سیما کا دم گھٹنے لگا اور وہ خود کو چھڑوانے کی مسلسل کوشش کرنے لگی کہ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ لڑکی اسی وقت غائب ہو گئی اور کمرے میں پھیلا دھواں بھی اچانک ہی غائب ہو گیا، جیسے وہاں تھا ہی نہیں، جبکہ سیما گھٹتے دم کے ساتھ کھانستی ہوئی اب زمین پر 2 زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ زین نے جا کر اسے سنبھالا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے سیما کو پانی پلا کر بیڈ پر بٹھایا اور پریشانی سے اسے دیکھتا ہوا اس کے سر کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ اس کی مرہم پٹی کر کے اسے بیڈ پر لٹایا تو وہ جلد ہی تکلیف سے کراہتی ہوئی نیند میں اتر گئی تھی۔ زین ساری رات اس کے سرہانے جاگتا رہا کہ کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو اس کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ وہ خوف سے بیمار پڑ چکی تھی۔ زین نے اسے دوائی لا کر دے دی مگر وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں اور بھائیوں کو جو بھی ہوا وہ سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر کسی کو بھی یقین نہیں آیا سوائے زین کے۔ زین کا پہلا دھیان ہی اس جنزادی کی طرف گیا تھا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یقیناً اسی نے سیما کا یہ حال کیا تھا، کیونکہ سیما نے ہی زین کے لیے لڑکی ڈھونڈی تھی، اور یقیناً اس جنزادی کو سیما کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی اور اس نے سیما کو ایسا کرنے کی سزا دے دی تھی۔ زین کو سیما کا حال دیکھ کر تعصب ہوا اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں آیا تو سامنے ہی وہ جنزادی موجود تھی جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتی چلی آئی تھی۔ وہ زین کے گلے لگ گئی، اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ اس نے اسے بھلا دیا ہے اور شادی کر رہا ہے، جس پر زین نے اسے تسلی دی
کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، مگر اس نے اس کی بہن کو نقصان پہنچا کر اچھا نہیں کیا۔ زین کے شکوے پر اس جنزادی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے شادی پر زور دینے لگی تھی، جس پر زین نے جلد ہی اس سے شادی کی حامی بھر لی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں سیما اپنے بچوں سمیت اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زین اس جنزادی کا حلیہ سوار کر اسے اپنی ماں کے سامنے لے آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی کہ زین نے خود سے ہی لڑکی ڈھونڈ لی، مگر کوئی اعتراض نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس جنزادی نے زین کی ماں کے ذہن کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب وہی کرتی جو وہ جنزادی چاہتی تھی۔ زین کی کم ہی چھٹی رہ گئی تھی اور زخم بھی تقریباً بھر ہی گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اب اس جنزادی سے شادی کر کے اسے ساتھ لے کر ہی جائے۔ اسی لیے اس نے اگلے ہی دن نکاح کرنے کی ٹھانی۔ اس کی ماں تو زین کو خود ہی سب کچھ کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ جب اس نے نکاح کی بات کی تو وہ بھڑک اٹھی اور اس کو نکاح سے منع کر دیا تھا، جس پر وہ غصے میں گھر سے نکل گیا اور رات کو واپس ہی نہیں آیا۔ رات کو زین کی ماں اور بھائی اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ جنزادی زین کی ماں کے ارادے جان گئی تھی، تبھی آدھی رات کے وقت اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ بیڈ پر پرسکون ہو کر سو رہی تھی، تبھی اس نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اس کے اوپر سے چادر کھینچی اور ایک زوردار تھپڑ زین کی ماں کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سامنے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ جنزادی اس وقت اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اچانک اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی، جو خود بخود کھل رہا تھا اور خود بخود ہی بند ہو رہا تھا۔ دروازے کی چرچراہٹ سے ایک عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ تبھی اس جنزادی نے آگے بڑھ کر زین کی ماں کو بالوں سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ باہر آ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پھر زیر لب بڑھ کر اس کی طرف پھونکا۔ جیسے ہی وہ پھونک اس تک پہنچی، وہ ہوا میں معلق ہو کر گول گول گھومنے لگی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور پھر پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کا چھوٹا بیٹا بھی باہر آ گیا اور اپنی ماں کو ہوا میں زور زور سے گھومتے ہوئے دیکھنے لگا اور حواس باختہ ہو کر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ تبھی اس جنزادی نے زین کے چھوٹے بھائی کو ہوا میں الٹا لٹکا دیا، جس سے وہ حواس باختہ ہو کر چیخنے لگا۔ خود وہ زین کی ماں کا گلا دبانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ پڑھ کر زین کی ماں کے کان میں پھونک ماری تو ایک عجیب سا شور زین کی ماں کے کانوں میں گونجنے لگا، جس میں بہت سی اونچی اونچی آوازیں تھیں۔ کبھی چمگادڑیں چیخ رہی تھی، تو کبھی بجلی کڑکنے لگتی، تو کبھی بادلوں کی گڑگڑاہٹ اس کے کانوں میں گونجتی، کبھی اس کے کانوں میں کسی کے بین کرنے کی آواز سنائی دیتی۔ اتنا کری سا شور سن کر اس کے کان درد کے مارے پھٹنے لگے اور اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس نادیدہ مخلوق سے معافی مانگنے لگی، جو اسے نظر تو نہیں آ رہی تھی، مگر اسے نقصان پر نقصان پہنچاتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی ان کو نقصان پہنچانے کے بعد اس نے دونوں کی آوازیں اپنے منتر کے ذریعے بند کر دی اور پھر ان کو ان کے کمرے میں اسی حالت میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زین گھر آیا تھا اور بنا گھر میں اپنے بھائی یا ماں سے ملے اپنا سامان پیک کر کے واپس سیاچن کے پہاڑوں میں چلا گیا تھا۔ اسے اس جنزادی کو بتانے یا پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی اور اسی وقت بھی وہ اس کے ساتھ ہی تھی جب وہ گھر سے نکلا تھا۔ زین کو اتنی جلدی واپس آتے دیکھ اس کے افسر اور فوجی ساتھی حیران ہوئے تھے، مگر اس نے بہانہ بنا دیا، جس پر سب چپ کر گئے۔ یہاں آنے کے بعد اس کی ماں، بہن یا بھائی کو کوئی خبر نہیں لی تھی، بلکہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ جنزادی ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتی تھی اور وہ بھی اپنے گھر والوں کو بھلائے اس جنزادی سے اپنی محبت نبھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس جنزادی سے اکثر اس کے غار میں ہی ملتا تھا، وہی غار جہاں وہ اسے تب لائی تھی جب وہ سیاشن کے برفیلے پہاڑوں میں پھنس کر زخمی ہو گیا تھا، اور وہ اس کی مدد کر کے اسے بچا کر یہاں اس غار میں لے آئی تھی جہاں ان کی محبت کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس نے اس جنزادی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ ایک مولوی کا بھی انتظام کر چکا تھا۔ نکاح میں گواہی دینے کے لیے گواہ نہیں تھے، مگر اس جنزادی نے اسے تسلی دی تھی کہ لڑکا لڑکی خود بھی ایک دوسرے کو قبول کر لے تو نکاح ہو جاتا ہے، اور یہاں تو ایک گواہ مولوی کے طور پر ہی موجود تھا۔ یہ مولوی ان کی ٹیم کا ہی ایک فوجی تھا جو کہ حافظ قرآن تھا۔ زین نے اسے اپنے اعتماد میں لیا تھا اور نکاح کروانے کے لیے راضی کیا تھا، لیکن اس نے اس مولوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہا ہے وہ ایک جنزادی ہے۔ اگر وہ اسے بتا دیتا تو وہ کبھی بھی ان کا نکاح کروانے پر راضی نہیں ہوتا۔ اس نے مولوی کو نکاح پڑھانے کا اشارہ کیا تھا۔ زین خود فوجی یونیفارم میں، جبکہ وہ جنزادی آج بھی سفید گھیرے دار عبا میں ملبوس تھی۔ وہ لوگ اسی غار میں موجود تھے اور وہیں نکاح منعقد کیا جا رہا تھا۔
बस मौलवी ने उनका निकाह पढ़ाना शुरू किया था, मगर जैसे ही उसने उस जिनजादी से ईजाब व कबूल करवाने को कलमात अदा किए, वैसे ही गार में तूफान सा उमड़ आया। हर तरफ तूफानी हवाएं चलने लगीं और एक अजीब सा शोर वहां मच गया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी आंखें भी खुल नहीं पा रही थीं। तभी न जाने कहां से चमगादड़ों के गौल गार से बरामद हुए और उन पर झपटते हुए उनके चेहरों को नोचने की कोशिश करते हुए बाहर को लपकने लगे। जैन और उसके साथी मौलवी को खौफ से बुरा हाल था और वो चमगादड़ों से बचने को जमीन पर नीचे मुंह करके लेट गए थे। ऐसे में सिर्फ वो जिनजादी ही थी जो आंखें सुकेड़े मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ती और उस तूफान को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, जो कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। गार में मचे शोर में बादलों के गरजने की जोरदार आवाज, किसी चीज के जोर जोर से खड़कने की आवाज, किसी के रोने और बैन करने की आवाज के साथ साथ भेड़ियों के रोने की आवाजें भी शामिल थी। जैन और उसके साथी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं, मगर उस जिनजादी को सभी कुछ समझ में आ गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने तेजी से कदम जैन के दोस्त की तरफ बढ़ाया और कहा कि जल्दी से हमारा निकाह पढ़वा दो। उसका दोस्त जमीन से अब उठ भी नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो लेटे लेटे ही जमीन से चिपक गया हो। और कुछ यही हाल जैन का भी था। इससे पहले कि वो जिनजादी कोई मंत्र पढ़कर उस जादू का तोड़ करती, अचानक जोर से बिजली कड़की और गार में हर तरफ तेज नीली रोशनी फैल गई। जैन और उसके साथी दोस्त ने जमीन पर लेटे लेटे ही उस नीली रोशनी में देखा तो हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि उस नीली रोशनी में स्याह धुआं उभरने लगा और फिर उनके देखते ही देखते वो धुएं दो वजूद में ढल गए। वो दोनों वजूद स्याह रंग के लिबासों में मलबूस थे, जो ढीले ढाले चोखे पहने हुए थे। उनकी आंखें नीली थीं और वो बेहद खूबसूरत थे। वो एक औरत और एक मर्द था। औरत के नैन नक्श उस जिनजादी से काफी मिलते जुलते थे जिससे जैन निकाह करने जा रहा था। उनके मुकम्मल वजूद जाहिर हुए तो वो तेज नीली रोशनी अचानक से गायब हो गई। जैन ने देखा कि वो जिनजादी उन दोनों को बहुत गुस्से से घूर रही थी, जैसे उनका यहाँ आना उसे पसंद ना आया हो। उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो उनको बहुत अच्छे से जानती है। उस जिनजादी ने कहा कि क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? उस मर्द ने कहा कि अपनी बेटी को एक बुरे काम से रोकने आए हैं। तुम एक जिनजादी होकर एक आदमजादे से कैसे शादी कर सकती हो? ये ना सिर्फ कुदरत के उसूलों के खिलाफ है, बल्कि एक जिनजादी होकर तुम एक आदमजादे से अज़दवाजी ताल्लुकात भी नहीं रख सकती। फिर क्यों एक आदमजादे से शादी करने जा रही हो? उनकी बातें सुनकर जहां जैन का मुंह हैरत से खुला, वहीं उसका साथी मौलवी भी दंग होकर जैन को देखने लगा, जिसने उसे ये भी नहीं बताया था कि ये लड़की से वो निकाह करने जा रहा है वो एक आदमजादी नहीं बल्कि एक जिनजादी है। जैन उसकी मलामत करती निगाहों से नजरें चुरा गया। वो दोनों उस जिनजादी के माँ बाप थे। उस जिनजादी ने कहा कि मैं मोहब्बत करती हूँ इससे और इसी से शादी करूंगी, और मुझे इससे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके भड़क कर कहने पर उसका बाप गुस्से में आ गया और अपनी बीवी को कोई इशारा किया, जिस पर वो पलक झपकते ही वहां से गायब हुई और इस जिनजादी के पीछे नमूदार होते ही तेजी से उसके संभलने से पहले ही उसके चारों तरफ घूम कर एक चक्कर लगाया, जिससे उस जिनजादी के गिर्द एक पिंजरा नमूदार हो गया, जिसकी सलाखें बिजली की तरह नीली और चमकदार थीं। पिंजरे में कैद होते ही वो तेजी से चीखने चिल्लाने लगी और पिंजरे की सलाखों को झंझोड़ने लगी। मगर जैसे ही उसने पिंजरे की सलाखों को हाथ लगाया, उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो पिंजरे में गिरकर तड़पने लगी। वो अपने माँ बाप से मुकाबले पर उतर आई थी, जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। फिर कैसे वो उनके जादू को तोड़ सकती थी? उसको पिंजरे में कैद करते ही वो जैन और उसके साथी फौजी की तरफ मुतवज्जे हुए, जो अब उठकर खड़े हो चुके थे। जिससे पहले कि वो दोनों भागते, उस जिनजादी का बाप, जो कि एक जिनजादा था, पलक झपकते उनके पास आया और उन दोनों के सीनों पर हाथ रखा और फिर अगले ही पल हटा लिया और अपनी नीली सुर्ख आंखें जैन के चेहरे पर गाड़ते हुए धाड़नुमा आवाज में कहा कि अच्छा, तुम हो जैन, जो एक आदमजाद होकर मेरी जिनजादी बेटी से शादी करने चले हो? एक पल को जैन घबरा गया, मगर फिर मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मैं ही उससे शादी करने वाला हूं और मुझे उससे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करके रहेंगे। इतना कहकर वो पिंजरे में कैद उस जिनजादी की तरफ बढ़ने लगा, जब उसके बाप ने जैन के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे को धक्का दिया। उस धक्के में इतनी शिद्दत थी कि जैन हवा में बुलंद होता जाकर पीछे मौजूद खार की दीवार से टकराया और उछलकर नीचे गिरा। पथरीली दीवार से टकराने और फिर नीचे गिरने से उसे कई चोटें आई थी, जिसकी वजह से वो तकलीफ के मारे चीख उठा था। उसका साथी मौलवी उसका ये हाल देखकर घबरा गया था। तभी तेजी से आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा था
اور جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی ویسے ہی اس جنزادی کی ماں باپ اور وہ جنزادی تڑپنے لگے۔ وہ اور تیزی سے آیت الکرسی پڑھنے لگا تھا۔ زین بھی کراہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب بھی چلا گیا۔ اچانک اس جنزادی کا باپ تڑپتا ہوا اس پنجرے کے قریب ہوا تو اس کی ماں بھی پنجرے کے قریب آ گئی۔ وہ دونوں تڑپتے مچلتے اس پنجرے کے گرد چکر لگانے لگے، ساتھ ہی وہ کوئی منتر پڑھ رہے تھے، جبکہ وہ جنزادی پنجرے کے اندر مسلسل روتی ہوئی چیخ رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زین یہ سب دیکھتا ناسمجھی سے اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے قریب پہنچتا اچانک وہ تینوں جنات پنجرے سمیت غائب ہو گئے۔ اس کو غائب ہوتا دیکھ کر زین تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اس جنزادی کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں جا چکی تھی، یا یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ واپس لے جا چکے تھے۔ زین کا مولوی ساتھی اسے زبردستی واپس لے گیا تھا، مگر زین کو کسی پل چین نہیں پڑتا تھا۔ اسے اپنی محبت و جنزادی واپس چاہیے تھی۔ وہ سیاچن کی پہاڑیاں چھوڑ کر واپس چلا گیا، جہاں اس کی ماں، بھائی اور بہن بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس نے کئی عاملوں اور پیروں سے رابطہ کیا تاکہ اس جنزادی کو واپس اپنی زندگی میں لا سکے اور اس سے شادی کر سکے، مگر کوئی بھی عامل اسے اس کی زندگی میں واپس نہ لا سکا۔ وہ اس کی یاد میں روتا تڑپتا رہتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان رہنے لگے تھے۔ اس کے بھائی نے اس کے یونٹ میں اس کی بیماری کا بتا کر اس کے لیے چھٹیاں لے لی تھی۔ زین ہر وقت یا تو روتا رہتا یا پھر اس جنزادی کو یاد کر کے اسے ڈھونڈنے کے جتن کرتا رہتا۔ اس کی پاگلوں والی حرکتیں دیکھ کر اس کے گھر والوں کو یہی لگتا تھا کہ انہیں اس لڑکی کی بد دعا لگی ہے جس سے انہیں بلا وجہ زین کی منگنی توڑی، مگر اب کیا کر سکتے تھے؟ وہ بالکل گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ اور یوں ہی 2 سال بیت چکے تھے۔ زین کے گھر والے اس کا علاج کروانے لگے اور پھر تیسرے سال جا کر وہ کچھ ٹھیک ہوا تھا اور اس جنزادی کے سحر سے باہر آیا تھا۔ زین کی ایک لڑکی دیکھ کر شادی کر دی گئی، مگر یہ لڑکی بھولی بھالی بالکل نہیں تھی، جس پر زین کی ماں یا بہن روب جماتی یا دبا کر رکھتی، بلکہ وہ سیدھی بات کہنے کی عادی تھی، پڑھی لکھی تھی اور غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ تبھی وہ کسی دباؤ میں نہیں آتی تھی، بلکہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت رکھتی تھی۔ زین اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ اپنی ماں اور بہن کی وجہ سے پہلے ہی وہ بہت اذیت برداشت کر چکا تھا، اور اب اس جنزادی کو بھلا کر ایک بار پھر نئے سرے سے جینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔